إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین، اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ شر اور برائی کے لیے۔ مالک الملک نے انسان کو دو راستوں سے آگاہ کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ان دو راستوں پہ چلو، یا تو اللہ ذوالجلال کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا پھر اللہ رب العزت سے دور ہو جاؤ۔ یہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو بیج بوئے گا، کل کو وہی بیج اسے کاٹنا پڑے گا۔ جو بیج کھیتی میں ڈالتا ہے، کل کو وہی بیج اسے کھانا بھی پڑے گا۔ وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سے دے دے گے۔ البر لا یبلا، کہ نیکی جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قیامت کی دیواروں تک یہ نیکی باقی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک نیکی جو ہے یہ باقی رہے گی۔ بعض علماء نے اس قول کو حدیث بھی کہا ہے، لیکن اس کے اندر ضعف آتا ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے، جنت کی طرف انسان کو لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے، اور یقیناً نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو حبیب نہ جانو، یہ اللہ رب العزت کی طرف انسان کو لے جانے کا سبب بنتی ہے اور جنت کی طرف لے جانے کی رہنمائی کرتی ہے۔ والإثم لا ينسى، اور گناہ انسان کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یقیناً اندازہ لگا لے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ کھٹکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی بغاوت اس نے کی ہے، اس کے دل میں یہ گناہ کھٹکتا رہتا ہے۔ جب تک اس کا ازالہ نہیں کر لیتا، اللہ ذوالجلال سے توبہ نہیں کر لیتا، اس گناہ سے معافی نہیں مانگ لیتا، یقیناً وہ گناہ اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔ اور یہ ایک مومن اور مسلمان بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جس کے دل میں گناہ کھٹکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اللہ ذوالجلال کی بغاوت کر لی ہے میں نے، اور توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ذوالجلال کو وہ انسان بڑا پسند آتا ہے۔ اور جب وہ توبہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی ہے، اللہ ذوالجلال اس شخص کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہ اللہ هو الدیان لا ینام، اور اللہ ذوالجلال کا ایک نام جو ہے دیان ہے، جس کا مطلب ہے خوب بدلہ چکانے والا، بار بار بدلہ دینے والا۔ لا ینام، اور وہ رب اسے کبھی نیند نہیں آتی۔ خود کا ناشیدہ، دنیا کے اندر رہ کے جو چاہتے ہو کر لو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، دنیا کے اندر اپنی منمانی کرو، اپنی من چاہی زندگی بسر کرو، جو چاہتے ہو کر لو دنیا کے اندر، اپنی لذتیں اپنی چاہتے پوری کرنا چاہتے ہو،
تم کر لو، کما تدین تدان، لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے پھر ویسا کرو گے، جیسا کرو گے قیامت کے دن پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ چکانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اس کے نفس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، اپنی جان کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے اس نے وہ نیکی کی ہے، اللہ عز جلال کی رضا کے لیے اس نے نیکی کی ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یقیناً اس نے نیکی اس لیے کی ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لے، اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جائے، اس لیے اس نے یہ نیکی کی ہے۔ اور نیکی کا بدلہ نیکی سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یقیناً گناہ انسان کو اللہ رب العزت کی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ لوگوں، اللہ رب العزت کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی دے دے، دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے۔ ایک وہ جو قتل کرنے والا ہے اور رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، اللہ اس کو بھی دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا ایک نام دیان ہے خوب بدلہ دینے والا، اور دوسرا نام المنتقم ہے انتقام لینے والا، اور تیسرا نام الحق ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا۔ یقیناً اس کا ہر فیصلہ، ہر کام اس کا جو وہ حکم دیتا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت میں مبنی ہوتا ہے۔ اور چوتھا نام العدل ہے، جس کا مطلب ہے خوب انصاف کرنے والا، اور یقیناً وہ انصاف کرنے والا ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک مجرم اور ایک انصاف پسند انسان ان دونوں کا انجام برابر کر دیں۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ سوچتے ہو جس طرح دنیا کے اندر عدالت لگتی ہے، دنیا کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، عدالت لگتی ہے، مجرم کی بھی بات سنی جاتی ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کی بات بھی سنی جاتی ہے، جس طرح تم ناپسند کرتے ہو کہ یہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، یہ مجرم ہے، جب تم ناانصافی کو، ظلم کو پسند نہیں کرتے تو وہ پوری کائنات کا رب وہ کیسے ظلم کو پسند کر سکتا ہے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ کیسا گناہ بنا دیا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجرموں کو اور انصاف پسند لوگوں کو ان کا انجام برابر کر دے گا۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تم کیسے فیصلے کرتے؟ اور رب جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کے فیصلے، اس کا انصاف جب دنیا پہ لاگو ہوتا ہے تو ظالم پھر کہیں بھی چھپا ہو وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا، اللہ ذوالجلال سے بچ نہیں سکتا۔ رب کے فیصلے سے جو انکار کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کا قہر اس پہ پڑتا ہے، جو رب کے فیصلوں سے انکار کر دے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گے۔ انسان کہے گا میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آج قیامت کے دن مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کس طرح طریقے میں ڈوب گیا ہو۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو طریقے میں ڈبو کے رکھ دے گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ ذوالجلال کی طرف بلانے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، نیکی کی طرف لانے والے ہیں، لوگوں کو طریقی سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنے والے ہیں. یخرجهم من الظلمات الى النور، ظلم سے بچانے والے ہیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. وَيَخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. دنیا کے اندر ایسے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں، ایسے بھی ظالم ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کو سیدھی راہ سے نکال کے انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال سے دور کر دیتے ہیں، رب کی بغاوت میں لے آتے ہیں. دنیا میں ایسے بھی شیطان موجود ہے. وَيَخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا أُوصِيتُ غَضِبْتُ. اللہ رب العزت جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، پھر اللہ ذوالجلال اس کے اوپر اپنی لعنتیں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے. وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّامِعَ مِنَ الْوَلَدِ. اور کبھی کبھی اللہ ذوالجلال کی وہ لعنت اس کی سات پشتوں میں نظر آتی ہے. اور اسی طرح ایک وہ قوم لوط گزری ہے، اتنی بدبخت قوم ہے. اردن کی ایک بستی جس کو سدوم نامی کہا جاتا ہے، اس کے اندر رہنے والے لوگ دنیا کی تاریخ میں ملتی ہے. اور قرآن مجید جو ہے یہ پوری کی پوری تاریخ کی تعبیر یہ کرتا ہے. لوط علیہ السلام ایک بستی میں رہنے والے اپنی قوم سے واس کرتے ہیں، لوگوں وَتَحْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، لوگوں برائی کو چھوڑ دو، اللہ ذوالجلال کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی بغاوت چھوڑ دو، برے فعل چھوڑ دو، یہ فحاشی اور یعنی اس کو ختم کر دو، چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. کیسی فحاشی کرتے ہو دنیا کی تاریخ میں، پوری کائنات کے اندر آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسی فحاشی، ایسے فعل، ایسے کام نہیں کیے جو تم کرتے ہو. پھر آخرکار لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں اخرجوا من انفسکم انہم اناس یتطہرون. تم ہمیں سمجھاتے ہو، تم اس بستی سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ یہ اپنے ساتھی لے کر یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے اپنی رہائش شفٹ کر لو، کہیں اور چلے جاؤ، اپنا کوئی دیش بناؤ. اور اس غلط کام کو وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. ایسا لبرل اور غلط کام کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. مرد جو ہے مردوں سے نکاح کرے گا، اس طرح کے برے فعل وہ کیا کرتے تھے. آج تک انسانی تاریخ میں ایسے کسی قوم نے نہیں کیا. لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور وہ خوبصورت نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں اے لوط ہم تمہارے پاس مہمان بن کے آئے ہیں. اور ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بستی والے بڑے ہی ظالم ہیں، ان کے اندر برا فعل ہے، یہ ظلم و زیادتی میں اس حد تک گزر گئے ہیں کہ پہلی قوموں میں سے کسی نے اس طرح کے فعل نہیں کیے، اس طرح کی فحاشی اور عریانی آج تک کسی نے نہیں کی. اس طرح کی یہ کرتے ہیں تم میرے مہمان نہ بنو، تم خوبصورت ہو، نوجوان ہو، اللہ نے تمہیں نور سے نوازا ہے، کتنے خوبصورت ہو، اس مستی سے چلے جاؤ، یہ لوگ بڑے غلط ہیں، برے فعل کرنے والے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ. آخرکار وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ عورت وہ لوگوں کو جمع کر لیتی ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی وہ لوگوں کو جمع کر لیتی ہے اور کہتی ہے
آ جاؤ، آج تمہارا شکار گھر میں حاضر ہے، بڑے ہی خوبصورت نوجوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تم دیکھو گے آج تک تم نے ایسے نوجوان دیکھے ہی نہیں ہے، آ جاؤ، آج ہمارے گھر میں شکار موجود ہے۔ وہ بستی ساری اور وہ ٹولے بن کے لوٹ علیہ السلام کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حتیٰ کہ دروازہ توڑنے پر چلے جاتے ہیں۔ اتق اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں او میری قوم کے لوگوں چلے جاؤ، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ انکا ما تریدو، تو جانتا ہے ہماری خواہشیں کیا ہے، ہماری لذتیں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، تجھے سب کچھ پتا ہے۔ لیکن یاد رکھو آج ہم اپنا کام کر کے رہیں گے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں چلے جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن وہ لوگ نہیں جاتے۔ اللہ ذوالجلال ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتے ہیں، آخر اندھیرا چھا جاتا ہے، کہتے ہیں لگتا ہے اس نے کچھ کر دیا ہے، آج ہم چلے جاتے ہیں، لیکن یقیناً دوبارہ آئیں گے، صبح دیکھیں گے۔ لیکن پھر وہ نوجوان کہتے ہیں اے لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اس طرح غم کرتے ہو، ہم اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجے گئے مہمان ہیں، اس کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ تم یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے اس بستی سے یہاں سے چلے جاؤ اور پھر واپس نہیں دیکھنا، اس بستی سے چلے جاؤ۔ الیس الصبح بقریب، صبح ہوتے ہی اس بستی کے اوپر اللہ ذوالجلال کا عذاب آنے والا ہے۔ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب لے آئے گا، ایسا چنگار ان کے اوپر آنے والا ہے، ایسا شعلے آئیں گے کہ گرجنے کی آوازیں آئیں گی۔ اے لوگ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے چلے جانا اور پھر دوبارہ واپس مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، اور اس عورت کو چھوڑ دو جو بدبخت ہے، تمہاری صحبت میں رہنے کے باوجود پھر بھی وہ ایمان نہیں لائی اور تمہاری جاسوسیاں کرتی رہتی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، اس کے اوپر اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی عذاب آتا ہے، وہ پوری کی پوری بستی جو ہے اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ پوری کی پوری بستی کو زمین سے اٹھاتا ہے، فرشتہ آسمان تک لے جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے کو کتے کی بھونکنے کی آواز آتی ہے اور گدھے کی گنگنانے کی آواز آتی ہے، وہ فرشتہ اس وقت پھر اس پوری کی پوری بستی کو پلٹ دیتا ہے، زمین میں پٹک دیتا ہے، اور وہ ساری کی ساری بستی ختم ہو جاتی ہے۔ امطر علینا حجارۃ من سجیل، ان کے اوپر اللہ کا عذاب پھر اس طرح سے آیا، وہ پوری کی پوری بستی اللہ نے الٹ دی، اور پھر حجارۃ من سجیل، ان کے اوپر اللہ ذوالجلال نے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید، ان پتھروں کے اوپر اللہ نے نام بھی لکھے تھے، کہاں لگنا ہے، کس طرح لگنا ہے، اللہ نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر کی، ان کے اندر یہ برا فعل تھا، فحاشی تھی اور اعانی سی، لیکن اس سے باز نہیں آتے۔ لوط علیہ السلام کہتے رہے لیکن باز نہ آئے۔ والجزاء من جنس العمل، کہ جیسا وہ عمل کرتے تھے ان کو بدلہ دنیا میں ایسا مل گیا۔ اللہ نے پھر اس پوری کی پوری بستی کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی طرح آج مسلمانوں کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال کی طرف لگا لے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور جب اللہ ذوالجلال کی ذات خوش ہو گئی
اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔